حمید سالمگیر نے ایک تیکھی سی مسکراہٹ بھری۔ کیا یہ اس لیے نہیں کہ سب سے بہترین عورت وہی ہے جسے وہ پا نہیں سکتا مگر دل سے سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد پھر بھی بے وقوف ہی ہوتے ہیں جتنا لالہ زی۔ سالمگیر سوچتی گئی، اتنی اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ حمید کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ یہ کیسی ٹیڑھی منطق ہے؟ اگر کسی ایسی عورت سے محبت کرنا جو ہاتھ نہیں آ سکتی بے وقوفی ہے، تو پھر تمہارا کیا؟ تم تو اس سے ایسے چمٹی ہوئی ہو جیسے وہی تمہاری دنیا۔ حالانکہ تم جانتی ہو کہ مالویکا اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس چکی ہے۔ کیا تم؟ وہ بے وقوف لفظ زبان پر لانے کی ہمت نہ کر سکا، کہیں لالا زی کے دل پر چوٹ نہ لگ جائے۔ تم ایسا بھی کہہ سکتے ہو؟ تم ایسا بھی کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا میں تمہاری بہن نہیں؟ لالیزا کی آنکھوں میں غصے سرخی ہو گئی۔ لالیزا میری بات سنو، میر تم سے محبت نہیں کرتا، اور جو محبت زبردستی ہو وہ کبھی خوشی نہیں دیتی۔ حمید نے نرمی سے سمجھایا، تمہیں کیسے پتا؟ ہم نے ابھی کوشش بھی نہیں کی۔ محبت قربانی ہے، ملکیت نہیں۔ میر یہ سمجھتا ہے وہ نروانے کا معزز جنرل ہے، اگر وہ چاہتا تو کیا وہ مالوی کو حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ حمید نے آہستہ سے کہا، وہ اپنی طاقت سے اسے مجبور کر سکتا تھا کہ اسے شادی کرے، مگر وہ اسے اتنا چاہتا ہے کہ اس کی اداسی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے تکلیف دے نہ تو دور، اس کا آنسو بھی گوارا نہیں، کیونکہ وہ اس کی جان ہے۔ علیزا یکا یک اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز برف کی مانند سرد تھی۔ میں اس جیسی نیک نہیں بن سکتی، میں بس یہ جانتی ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کی۔ لالزا، حمید نے پکارا، مگر وہ بغیر مڑے چلتی گئی۔ حمید کھانا اکیلا کھاتا رہ گیا۔ ایک طویل بے بس اس کے لبوں سے نکلی۔ ملا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہاتھ میں لے، برکسی میں نہ لوٹی۔ میلا کو دیکھتے ہی کنیزا ہاتھ کا برتن چھوڑ کر فوراً اپنے کمرے کی طرف پلٹنے لگی۔ میلا نے پہلے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کنیزا کا راستہ روک لیا۔ کنیزا نے جھجک کو چھپانے کے لیے سرد مہر رویہ اپنایا۔ وہ چہرہ موڑ گئی، جیسے کہنے پر تلی ہو کہ وہ معافی نہیں مانگے گی، بلکہ اس ضدی بچے کی طرح جو غلطی سمجھ بھی لی مگر ماننے کو تیار نہ ہو۔ دادی اماں، آپ مجھ سے ہمیشہ بھاگتی کیوں رہتی ہیں؟ میلا نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ کنیزا نے جواب دیا، پھر رخ موڑ لیا۔ میلا اس کی طرف آئی، وہ پھر سے دوسری طرف ہو گئی۔ میلا نے زبردستی اس کا سامنا کیا اور ڈبہ آگے بڑھایا۔ آپ کی پسندیدہ مٹھائیاں لائی ہیں۔ میں اس قابل نہیں، کنیزا نے نخوست سے کہا، جیسے غرور کی ڈھال ہو۔ میں آپ کی پوتی ہوں، آپ کی مٹھائی لانے سے آپ نااہل کیسے ہو گئی؟ میلا کی آواز میں ٹوٹ گئی۔ کنیزا کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے پیچھے اپنے دکھ کو چھپاتی رہی۔ میرے ساتھ اچھا بننے کی کوشش مت کرو، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا ہے۔ کیا ہے میرے دل میں؟ میلا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ کنیزا کا چہرہ مزید بکھرنے لگا۔ ہاں، میں بیوقوف تھی، اندھی تھی، اپنی پوتی کو نہ پہچان سکی۔ میں نے تمہاری بے عزتی کی، الٹے سیدھے الفاظ کیے میں۔ جو وہ بولتی کہ اس کی آواز کپکپانے لگی۔ وہ خود پر غصہ، خود سے شرمندگی ہر لفظ میں گھلتی گئی۔ میں جاہل ہوں، ادب کچھ نہیں آتا، لوگوں کے لیے تکلیف ہوں، مگر ایسی ہی ہوں، بدل نہیں سکتی۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو کر لو، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میلا کے دل میں جیسے چاقو پیوست ہو گیا۔ یہ دھیرے سے بولی، یہ سب کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کے لیے تکلیف ہیں؟ کنیزا نے ہونٹ سختی سے دباتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ آپ تو دنیا کی سب سے پیاری دادی ہیں، میلا نے کہا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم تھی۔ میں آپ سے نفرت کر ہی کیسے سکتی ہوں؟ کنیزا نے بازو سینے پر باندھی رخ موڑ لی۔ اس کی آنسو بارش کی طرح بہہ رہے تھے، اور وہ تھوڑی کانپتی آواز کے ساتھ انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دادی اماں، مجھ سے ناراض نہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، میلا نے دھیرے سے کہا۔ مجھے تم سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں، کنیزا نے بھاری آواز میں کہا۔ میلا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ گھر سے دور پڑھائی اور نوکریوں میں مصروف رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار ذکریہ سے ویڈیو کال پر بات کر لیتی، اور بزرگوں سے تو بس رسمی جملے۔ کنیزا ہمیشہ محبت سے پوچھتی، کھانا ٹھیک سے کھاتی ہو؟ کام کیسا ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ مگر میلا 2-3 الفاظوں میں بات ختم کر دیتی۔ محبت تو کنیزا کرتی رہی، جواب اب میں ہمیشہ خاموشی ملی۔ اسے وہ دل سے ڈرتی رہتی تھی کہ شاید میلا اسے بطوری بوجھ یا ناگوار سمجھتی ہے۔ میلا نے بی بی کے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور آگے بڑھ کر کنیزا کو گلے لگا لیا۔ اپنا گال اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کنیزا لمحے بھر کو ٹھڑک گئی۔
اتنے برسے بعد اتنی شدت سے میلا نے اسے چھوا تھا کہ اس کا وجود ہل کر رہ گیا۔ دادی اماں ایسا مت سوچیں، جب آپ اس چرلی پوتی کے ساتھ اتنی پیاری ہو رہی تھی نا تو مجھے بہت جلن ہوئی تھی، میں تو چیخ کر آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں آپ کی وہ تھی۔ میلا نے ہلکی سی ہنسی اور محبت بھری آنکھوں کے ساتھ کہا۔ کنیزا نے ہونٹ کاٹ لیے، آنسو جھڑ جھڑ بہہ رہے تھے، اس کی سانسیں پھنس رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں، میں تو اس جعلی سیلی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ یہ سب میری غلطی تھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے نکال پھر سے اس کے کندھے پر رگڑا اور اس لمس نے کنیزا کا پتھر دل پگھلا دیا۔ جب وہ بچی تھی تو اس طرح لپٹ جایا کرتی تھی، 6 برس کی ہوئی تو یکایک بدل گئی۔ کنیزا کے دل میں یہی لمس برسوں سے دستا تھا۔ دادی اماں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ صرف ایک بار مجھ پر اتنی مہربانی کر دی۔ میلا نے اس کے بعد ہاتھ محبت سے جھلایا۔ کنیزا کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دونوں ہاتھوں سے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، غلط میں تھی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ دادی اماں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، آپ کیوں معافی مانگے؟ میلا نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ کنیزا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اتنی محبت، اتنی نرمی۔ میلا کا دل بھر آیا، مگر اس نے پھر بھی مسکرا کر کہا، دادی اماں، آئے میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کی پسندیدہ مٹھائی لائی ہوں، ہم ساتھ کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کنیزا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر فوراً منع کر دیا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم تھک گئی ہوگی، جاؤ آرام کر، میں اکیلی بھی کھا لوں گی۔ میلا کے دل کو چوٹ لگی، اتنے سالوں کی مرحومی نے کنیزا کو اس حد تک محتاط بنا دیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو ناراض کرنے سے ڈرتی تھی۔ میلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ کنیزا کا ہاتھ تھام کر صوفے کی طرف لے گئی، بی بی سے لیا ہوا ڈبہ کھولا اور مسکرا کر کہا، مجھے تھکے نہیں، مجھے آپ چاہیے تھی۔ کنیزا حیرت سے بس اسے دیکھتی رہی۔ میلا نے ایک مٹھائی اٹھائی اور اس کے سامنے رکھی، دادی اماں، کھولے منہ، میں کھلاؤں گی۔ کنیزا نے کانپتے ہوئے لب کھولے اور ایک نوالا لیا اور دھڑکتے دل سے پوچھا، تم کوئی اور جعلی پوتی تو نہیں؟ میلا ہنس پڑی، مگر ہنسی میں درد چھپا تھا۔ دادی اماں، میں ہی آپ کی میل ہوں، بس بچی سے جوان ہو گئی، بدلی نہیں۔ کنیزا کی آنکھوں میں اب بھی یقین پوری طرح نہیں اترا تھا۔ نیلا جھکی اس کے کان کے بہت قریب سرگوشی کی، دادی ماں، مجھے وہ گرمی یاد ہے جب میں 8 سال کی تھی اور بیمار پڑ گئی تھی۔ سب منع کرتے تھے کہ ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، مگر آپ چوری چوری میرے لیے بڑا سا آئس کریم کا ٹب لے آئی تھی۔ میلا نے ہنستے ہوئے کہا، ہم دونوں کمبل کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اتنی مزے سے کھا رہے تھے کہ دنیا بھول گئے۔ پھر دادا بو آ گئے، آپ نے غصے میں پورا ٹب ان کے منہ پر دے مارا تھا۔ کنیزا کہہ لگا کر ہنس پڑی، ہاں تمہارے دادا تو ایسے طیش میں آ گئے تھے کہ مجھے گلا دبانے کو تیار ہو گئے تھے، کہنے لگی اس عورت کو تو عقل ہی نہیں، پوتی بھی کو بیمار کر دے گی۔ میرا نے اس کے کندھے میں بہن ڈال کر سر جھکا دیا، آپ نے مجھے کب نقصان پہنچایا؟ میں تو جانتی ہوں آپ نے ہمیشہ سے زیادہ مجھے ہی چاہا۔ کنیزا کی مسکراہٹ یکدم بجھ گئی اور اچانک رونے لگی، مالویکا، میں ہی تو تھی جس نے تمہیں تکلیف دی، جس نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں بہت بری ہوں، میں تمہاری حقدار ہی نہیں، ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی کہ پھر خود کو کوسنے لگی، دادی اماں، آپ نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، محبت آپ نے ہی سب سے زیادہ دی۔ میں نے نرمی سے کہا، کنیزا کے دل پر شرمندگی نے وار کیا، میں ہی وہ منحوس ہوں جس نے تم اور تمہارے امیر کے درمیان میں دوری ڈال دی، میں نے تم دونوں کو الگ کر دیا۔ دادی اماں، میرے اور میر کے درمیان تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے الگ کہاں کیا؟ میں نے پرسکون لہجے میں، طلاق کا باعث بھی میں ہی بنی۔ کنیزا کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کی شادی پر میرے نام کی رجسٹریشن ہی نہیں تھی، وہ شادی سرے سے تھی ہی نہیں۔ نینا نے آہستہ سے کہا، مگر کنیزا اپنے دل کو تسلی نہ دے سکی، لیکن تم دونوں آدھے سال سے زیادہ میرڈ رہے، تم میرے درمیان ہی بات کر رہی، وہ شادی بس نام کی تھی دادی اماں، ہم دونوں نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ ہمارا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں، ہم کبھی میاں بیوی تھے ہی نہیں۔ کنیزا نے ہکا بک ہو کر میلا کو دیکھا، میلا نے جھوٹی بے فکری سے ایک مٹھائی اٹھائی، خود بھی ایک نوالا لیا اور دوسرا اس کے سامنے بڑھایا، میر اور میں ایک نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں؟ تم دونوں ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہو، ایک دوسرے کو جانتے ہو، تم دونوں تو ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ کنیزا نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں میں نے اس کا بازو تھام کر محبت سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، آہستہ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سرگوشی کی، دادی اماں، سب باتیں بعد میں بتاؤں گی۔ کنیزا نے بے چینی سے پوچھا، آدھا سال میاں بیوی رہ کر بھی تم دونوں کہیں میر بچے پیدا کرنے کے معاملے میں نااہل تو نہیں؟ دادی اماں، میلا حیران ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، برائے مہربانی عجیب باتیں نہ سوچیں، تو پھر کوئی عورت ہے زندگی میں؟
میں ابھی جا کر اس سے بات کی تھی۔ کنیزا نے غصے میں مٹھیاں بھینچ۔ نہیں دادی، وہ خدا اس کے پاس نہ جائیں، میلا گھبرا کر بولی۔ کنیزا خاموش ہو کر سوچ میں ڈوبی کہ آخر کیسے ان دونوں کے دوبارہ قریب لایا جائے۔ ڈونلڈ اپنی عالیشان امپیریل ہائٹس کے محل نما گھر میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹ پر نظر جمی تھی۔ اس کی انگلیاں بےتابی سے کانپ رہی تھی۔ عالیشان، واقعی عالیشان، وہ خوشی تقریباً چیخ اٹھا۔ آخر کار ہم نے میلا کو ونکل کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ تم واقعی غیر معمولی فزاز جنت، لیکن اس کی تصویر کہاں؟ نواز نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک نہایت اہم شخصیت ہے۔ اس کی تصویر جاری کرنے سے اس کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دونوں نے گہری سانس لی۔ وہ فوجی رازوں کے نظام کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جتنے کم لوگ جانیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہارا اگلا قدم کیا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا تم اس نروانی کی خدمت کے لیے رات ہی کر سکو گے؟ مینواز نے فائل بند کرتے ہوئے بتایا۔ وہ اصل میں نوروانیا کی ہے۔ اس نے تو صرف سینچری شہریت کے لیے اختیار کی تھی۔ اسی مرفوع ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں داخلے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ بغیر سینیٹری بنے ہوئے وہ قدم بھی نہ رکھ سکتی تھی۔ ڈونلڈ اطمینان سے رہا۔ تو پھر یہ تو ہمارے حق میں فائدہ مند ہے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اسے اپنا وطن ہی واپس آنا چاہیے۔ مگر میوات نفی میں سر ہلایا۔ ریسرچرز فوج نہیں ہوتے، مسٹر پریزیڈنٹ۔ انہیں حب الوطنی نہیں، سچائی، تحقیق اور انسانیت کے فائدے کا جذبے آگے بڑھاتا ہے۔ سائنس کی کوئی سرحد نہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تحقیق دنیا کو فائدہ دے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ وسنٹر لینڈ کے پاس بے شمار وسائل اور ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ اگر میلا نروانیہ واپس آتے تو اسے اپنی پوری تحقیق، خاص طور پر ہائیڈرونیم، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس کسی محقق کے لیے سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا موت سے بدتر سزا ہے۔ ڈونلڈ چونک گیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میلا ہائیڈرونیم تحقیق نتائج واپس نہیں لا سکتی؟ وہ نہیں لا سکتی۔ چند لمحے خاموشی چھائی، پھر ڈونلڈ سنجیدہ لہجے میں۔ پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ ایک عالمی شہرت یافتہ کیمسٹ ہے اور اول درجے کی عسکری انجینئر۔ اگر وہ ہائیڈرونیم چھوڑ بھی دے تب بھی وہ اس کے پاس لامتناہی مواقع موجود ہیں۔ میرواز کی آواز اور بھاری ہوئی۔ اس نے 5 سالہ معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈونلڈ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ؟ میرواز نے سوال سر ہلایا۔ معاہدے کی شرائط کیا ہیں؟ اگر وہ اسے توڑ دے تو انجام کیا ہوگا؟ میرواز نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ڈونلڈ نے آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ پتہ کرو، میں ضرور کروں گا۔ ڈونلڈ ایک بار پھر رپورٹ کو پلٹا۔ مجھے نہیں اس کا چہرہ معلوم ہے، نہ اس کا پتہ۔ اس ایک رپورٹ کے سہارے میں کیسے مذاکرات کے لیے لوگ بھیجوں؟ میرواز کے لہجے میں غیر معمولی احتیاط تھی۔ معذرت مسٹر پریزیڈنٹ، مگر اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے پہچانے والے لوگ جتنا کم اتنا ہی بہتر۔ یہ تو میں بھی نہیں جان سکتا۔ ڈونلڈ نے بہم میں سکیڑ کر پوچھا۔ میں اسے نروانیہ میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ میرواز نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ بہت اچھا، پھر یہ ذمہ داری تم پر چھوڑتا ہوں۔ کاش ہم اس صدی میں پیدا ہونے والی اس بے مثال ذہین لڑکی کو ملک کی ترقی اور قوت کے لیے اپنے پاس رکھ سکیں۔ ڈونلڈ نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دن بعد شام کے وقت زمین کو چھونے والی سنہری دھوپ ہر چیز پر نرمی سے بہہ رہی تھی۔ برکتی مینر کے وسیع و عریض لاؤنج میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میرواز نے صوفے سے ٹیک لگائے کتاب میں موجود پیچیدہ مصرعے کا مطالعہ کرنے میں گم گئی۔ مالوکا، یہ دیکھو کون آیا ہے۔ کنیزا کی چہک بھری آواز نے میرواز کے خیالوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف مڑی تو کنیزا روشن مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے میر داخل ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس میر کی شخصیت شاندار اور ڈھل تھی، جیسے اس کے اندر کوئی ایسی کشش ہو جسے نظر ہٹانا ممکن نہ ہو۔ میرواز کی دل کی رفتار بے قابو ہو جانے لگی۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی ہو گئی۔ یوں لگا جیسے صدیوں بعد دونوں کی ملاقات ہوئی ہو۔ اسے یاد کہتی تھی، بہت یاد، مگر اس کے پاس نہ کوئی جواز تھا نہ ہمت کہ اسے ملنے چلی جائے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میر خود اسے تلاش کرتا ہوا آ جائے گا۔ میر، بس اتنا ہی کہہ سکی، کتاب میز پر رکھتے ہوئے۔ میز کے قریب آیا، آنکھوں میں بے حد گہرا اور بے پناہ پیار لیے۔ اس کے انداز میں ایسی نرمی تھی جو کسی کی روح کو چھو جائے۔ مالوکا، تم مصروف تو نہیں تھی نا؟ میروانی نے آہستہ سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ میر کی نظریں میز پر رکھی کتاب پر پڑی۔ کتاب کے سرورق پر ایک نہایت جدید جنگی طیارے کی پیچیدہ ساخت بنی تھی اور اس پر لکھی زبان وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس ملک کا عسکری دستہ نامہ تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو؟
मी ने धीमी मगर सच्ची आवाज में पूछा था। मेहरबानी एक लम्हे के लिए रुक गई। इसकी नज़रों में हिचकिचाहट थी। वो दोनों अपने ताल्लुक के बारे में पहले ही बात कर चुके थे। अब वो नहीं जानती थी कि मीर को क्या कहना बाकी रह गया था। मेहरबानी के जवाब देने से पहले ही कनीज़ा ने इसे आगे बढ़ाकर मीर की तरफ धकेल दिया और खुशी से बोली, जाओ जाओ, आराम से बात करो, घर वापस आने की कोई जल्दी नहीं। मेहरबानी इसे संभालती न रही और लड़खड़ाकर सीधी मीर की बाहों में जा गिरी। मीर ने फितरी तौर पर इसकी कमर थाम ली। इसका लम्स गरम पुरसकून और सहारा देने वाला था। मेहरबानी के गाल फौरन सुर्ख हो गए। इसे फौरन समझ आ गया कनीज़ा ने ये सब जानबूझकर किया था। वो शर्माकर मीर की गहरी निगाहों से नजर बचाने लगी। मीर ने नरमी से दोबारा पूछा, चल सकती हो? कनीज़ा ने फौरन मेहरबानी का हाथ पकड़ा और मीर की हथेली पर रख दिया। बिल्कुल जा सकती है, वो खुशी से बोली, मगर मीर ने इसका हाथ मुकम्मल तौर पर नहीं थामा था। उसकी घबराहट महसूस कर चुका था, इसलिए सिर्फ हाथ की पुश्त को हल्के से छुआ। मेहरबानी के दिल में जैसे कुछ फट सा गया। वो फौरन हाथ पीछे करके छुपा ली। कनीज़ा के सराहने से मजबूर कर दिया था कि वो मीर के साथ जाए। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मुझे कपड़े बदलने चाहिए? मेहरबानी ने मीर की नफीस और बावकार तैयारी को देखा, जबकि वो खुद बहुत सादा लिबास में थी। मीर की आंखें में खुशी की हल्की सी चमक उभरी। वो मुस्कुराया, ऐसे ही ठीक हो, बदलने की जरूरत है, चलो। मीर एक तरफ हटा ताकि वो गुजर सके। मेहरबानी अपना फोन उठा हल्के इस्तराब के साथ इसके पास से गुजरी। मीर खामोशी से इसके साथ हो लिया, जैसे इसकी निगाहें से हट ही नहीं सकती थी। फिजा दूर दरवाजे पर खड़ी नहीं जाते हुए देख ली। इसके चेहरे पर उम्मीद उभरी, मुस्कुराहट फैल गई। मीर मेहरबानी के साहिल पर ले आया। दोनों डूबते सूरज की नर्म रोशनी में साथ साथ खड़े थे। समुद्र सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था, जैसे हजारों नन्हे हीरों ने इस तरह सतह पर जगह बना ली। मेहरबानी ने देखा कि कुछ मुहाफिज दूर फासले पर थे, लोगों को करीब आने से रोक रहे थे। मीर, तुम मुझे यहाँ समुद्र पर क्यों लाए? मीर की नजर इस पर से हट ही नहीं रही थी। शाम के धुंधलके वैसे वो हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। यहाँ सुकून है, उसने धीरे से कहा। कोई हमें परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई सुन सकेगा। मेहरबानी पूरी तरह समझ ना पाई, लेकिन मीर की संजीदा आंखें देखकर इसके एहसास हुआ कि शायद बात काम से मुतल्लिक थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैंने समझा था तुम मुझे समझती हो। मीर ने आहिस्ता से कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन फर्ज भी तो निभाना होता है। मेहरबानी ने जोर को समुद्र पर जमा कर कहा, सदर मुमलिकत से मेरी तरफ से माजर कर लेना। मीर ने गहरा सांस लिया, पूरी संजीदगी से कहा, नुरवानी को तुम्हारी जरूरत है। मेहरबानी, चाहे मुल्क ने तुम्हारी तालीम में तुम्हारा ज्यादा साथ ना दिया हो, मगर तुम नुरवानी की बेटी हो। लोग तुम्हें सेंटरलैंड की गद्दार नहीं समझेंगे, वो बात समझ जाएंगे। मेहरबानी पुरसुकून लहजे बोली, मुझे लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने मंसूबों के नताइज की परवाह है। मीर ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा, जब तुम वापस आओगी तो हम पूरा मुल्क तुम्हारी मदद के लिए मुतहरिक कर देंगे, तुम्हारी हर तहकीक कदम को सहारा देगी। मेहरबानी नजरें हटाकर आहिस्ता से जवाब, तुम जानते हो मैं पहले ही मुआहदे पर दस्तखत कर चुकी हूँ। मीर के चेहरे पर एक भारी सी संजीदगी उतरी। सेनेटरलैंड इंसानी हकूक का एहतराम करता है, तुम माहदा तोड़ सकती हो, इसके नताइज मुल्क को खुद बर्दाश्त कर लेगा। मेहरबानी की आंखों में एक गहरी परछाई सी लहराई, मुल्क की नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीर ने सवालिया नजर से पूछा, कौन से नताइज? मेहरबानी भूल भेजे फिर मीर की आंखों में सीधे देखते हुए भारी दिल के साथ कहा, तुम हाइड्रोनियम रिसर्च मंसूबे तय करना होंगे और इनके तमाम पेटेंट सेंटरलैंड को देने होंगे। मीर, हाइड्रोनियम वो चीज़ है जो मैंने खुद इजाद की, इसके असूल, इसकी बुनियाद, इससे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेहरबानी की आवाज़ धीमी थी, मगर इसमें फौलाद की तरह ही मजबूत यकीन था। ये मेरे लिए बहुत है, इतना कि अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मैंने आहिस्ता से सांस ली। वो जानता था महक़क़ीन अपनी चाहत और तहकीक किस हद तक जुड़े होते हैं, और इसलिए इसने मजीद जोर देना छोड़ दिया। अगर 5 साल बाद तुम्हारा सेंटरलैंड वाला मुआहदा खत्म हो जाए तो क्या तुम दरबानी वापस आकर काम कर सकती हो? मेहरबानी ने फौरन जवाब दिया, हाइड्रोनियम पर मबनी स्विंग वेपन की तैयारी 5 साल में मुमकिन नहीं हो सकती। मीर ने परेशान से अपना माथा में सर सर दर्द सा उठने लगा। तो तुम हमेशा के सेंटरलैंड में ही रहोगी? हाँ। मेहरबानी ने खामोश से मगर फैसला कुन लहजे में। मीर की आंखों में उदासी की धुंध छा गई। चंद लम्हे में बोल ही न था। मीर, मुझे वाकई अफसोस है, इस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे बैरून मुल्क भेजा था ताकि मैं तालीम हासिल करके वतन की खिदमत कर सकूं। मेहरबानी नजर झुकाकर अपने लिबास के किनारे को बेखबरी से छुआ, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। खास तौर पर साइंस के शोबे में सेंटरलैंड की सलाहियत को कदर देता है। वो चाहते थे कि मैं बड़े मंसूबे पर काम करूं, मगर शर्त ये थी कि मैं
سینچری بن جاؤں، اور میں سینچری بن گئی۔ اس کے بعد میں خود بھی اپنے آپ میں نہیں رہی، ساری زندگی تحقیق میں گم ہوگی۔ سال میں صرف 2 ماہ کی چھٹی ملتی تھی، باقی وقت سخت سرکاری قوانین کے تحت رہنا پڑتا تھا۔ باہر کی دنیا سے ہر رابطہ ختم، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی۔ وہ رک کر گہرے سانس لیتی ہے۔ میں تم سے جان بوجھ کر رابطہ نہیں توڑا میر، اور اس وقت میں تمہارے احساسات نہیں جانتی تھی۔ میر اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھیں جذبات سے لرز رہی تھیں۔ لیکن اب تم جانتی ہو، کیا تم مجھے ایک بار موقع دے سکتی ہو؟ میربا نے خوفزدہ پیچھے ہٹی، ایک کے ہاتھ اب بھی اس کے لباس کے پلو کے مضبوطی کو پکڑے ہوئے تھے۔ میر، تم نروانی کے جنرل ہو، اور میں سنٹرلینڈ کی اعلیٰ ترین خفیہ محقق۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی رابطہ جاسوسی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم سیکیورٹی انٹروگیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میر نے ایک قدم بڑھ کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے، اس سے پیچھے ہٹنے نہ دیتے ہوئے۔ مالویکا، کیا یہاں کوئی ایسا نہیں جس کے تم رک سکو؟ میربا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر میر کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہیں کھو گئی۔ اصل میں اس کے دل و دماغ میں صرف وہی تھا، صرف میر۔ تمہارے دادا دادی کا کیا ذرا سا بھی تذبذب نہیں ہوتا تمہیں؟ میر کی آواز مدھم مگر دل لرزا دینے والی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا انہیں گھیرنے لگا تھا۔ میربانی کی آنکھوں میں میر کو چھوڑنے کی نہ چاہت اتر آئی، گہری چھپی ہوئی اداسی کے ساتھ اس نے نم آنکھوں سے میر کو دیکھنے کی سرگوش کوشش کی، مگر رات کی تاریکی میں چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی اسے بخار ایسے حسین، ایسا وقار تھا کہ دل رک سا گیا۔ میر نے دھیرے سے پوچھا، اگر تم اس بار سنٹرلینڈ چلی گئی تو شاید کبھی نروانیہ لوٹ نہ سکو، کن تم واقعی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہاں سے چلی جاؤ گی؟ نروانی کے لبوں پر خاموشی جم گئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے بھر گیا۔ وہ ذکریہ برکزئی کنیزہ کو چھوڑنے پر تو غمزدہ تھے، مگر سب سے زیادہ تکلیف میر کو چھوڑنے کی تھی۔ ذکریہ اور کنیزہ تو اس کے سالانہ چھٹیوں میں اس سے بات بھی کر سکتے تھے، بلکہ سنٹرلینڈ میں ملنے بھی آ سکتے تھے، مگر وہ اور میر جیسے وہ اور نروانی سے نکلتی ایک لمحے کے لیے بھی بیگانہ ہو جاتے، اس کی زندگی سے مکمل طور پر غائب ہو جاتا۔ اگر یہ سب 3 سال پہلے ہوتا تو شاید وہ اتنی بے بس نہ ہوتی، اتنی ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ لیکن 3 سالوں کی بھولی یادداشت کے دوران وہ میر سے اتنی گہری، اتنی بے اختیار محبت کر بیٹھی تھی کہ اب چھوڑنے سے ناقابل برداشت تھا۔ یہ فیصلہ سائنس اور محبت میں ایک کا تھا۔ اس کے دل کو چیر رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دل خون میں نہایا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میر نے اس کے آنسو کی جھلک دیکھی۔ وہ فوراً اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے گالوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ تم یہ آنسو اپنے دادا دادی کے لیے بہا رہی ہو؟ دیوانی اپنے غم کے بوجھ سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس سر جھکا دیا، اور ہچکی کے ساتھ اس کے کندھے کانپ رہے تھے۔ درد اتنا شدید تھا مالکہ، میر نے اسے سمیٹتے ہوئے کہا، اگر تم نروانی میں رہنا چاہو تو حکومت تمہارے سنٹرلینڈ سے مذاکرات کر سکتی ہے۔ ہم تمہارے معاہدے ختم کروا دیں گے، تمہارے پروجیکٹس، پیٹنٹس کا مسئلہ ہم سنبھال لیں گے۔ ہم لڑ کر سب کچھ واپس دلوانے کی کوشش کریں گے۔ مہربانی اپنی سسکیوں میں بھرائی آواز میں کہا، وہ پروجیکٹس ایک نہیں 20 سے زیادہ ہیں۔ میر ایک دم تھٹک گیا، اس کے چہرے پر حیرت کی گہری لہر دوڑ گئی۔ مہربانی آنکھیں پونچھ کر لرزتی آواز میں کہا، میر، میں نے 1 درجن سے زیادہ پروجیکٹ نامکمل چھوڑ رکھے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں سب ادھورے پڑے، وہ سب میرے لیے ہیں، لیکن ہائیڈرونیم پروجیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ حد درجہ مشکل بھی۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ میں نے آہستہ سے میر کا ہاتھ لیا اور قدم پیچھے لیے۔ میرے لیے نروانیہ میں رہنا ناممکن ہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اس نے میلا کے بالوں کو ہلایا، مگر میر کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر اندھیرا اس کے نقوش کو دھندلا کر رہا تھا۔ میر کی آنکھوں سے خاموشی آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے مسکرا کر کہا، اندھیرا ہو گیا۔ میلا کا دل مچلا، وہ اپنی مجبوری بیان کرنا چاہتی تھی۔ میر نے بات کاٹ دی، تمہیں میرے کہنے پر جرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی تم جواب دو گی میں صدر محترم کو رپورٹ کر دوں گا۔ میلا کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں تمہارے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ میر پلٹا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ پوری واپسی میں دونوں خاموش، کھڑکیوں سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے اپنے اندر کھو گئے ہوں۔ برکسی مینر پہنچ کے میلا گاڑی سے اتری۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا، گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتے دیکھتی رہی، الوداع الوداع کہنا چاہتی تھی، مگر لگا کہ اب اسے کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میر نے آخری فرض نبھا دیا۔ نہ وہ زیادہ بولا، نہ اس نے میلا کو روکا، نہ اس نے کوئی وعدہ رکھا۔ اسے یقین تھا میلا پھر بھی چلی جائے گی۔ دنیا کی کوئی چیز اسے اس کی تحقیق، اس کی ہائیڈرونیم پروجیکٹ، اس کی شہریت یا اس کی سائنسی مستقبل سے نہیں روک سکتی۔ اگلے کئی دنوں تک میر نے میلا سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 1 مہینے بعد دھوپ نرم سنہری روشنی کے ساتھ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ وہ بھی سامان پیک کر رہی تھی۔ جب میلا اور زباریہ ایک طرف بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، کیا ہم دوبارہ مل پائیں گے؟
زباری نے دھیرے سے پوچھا۔ میلا نے سر ہلایا۔ ہاں، کرسمس سے 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد میں تم سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ تم سینٹرل لینڈ بھی آ سکتی ہو۔ دریابا نے ہلکی سی اداس مسکراہٹ دی۔ میں کبھی بھی ٹکٹوں کے پیسے جمع نہیں کر پاؤں گی۔ میں تمہاری ٹکٹ اور رہائش کے سارے اخراجات برداشت کروں گی، میلا نے کہا۔ دریابا نے فوراً سر ہلا دی۔ مجھے تمہیں اب بھی 4 لاکھ سے زیادہ واپس کرنے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد بھی محنت کر کے واپس لوٹا دوں گی، میلا نرمی سے کہا تھا۔ دریابا، تمہیں مجھے پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مناسب نہیں، دوستی برابری پر ہوتی ہے۔ تم 1 ارب پتی کی پوتی ہو، تمہیں پیسوں کی کمی نہیں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں۔ میں تمہاری سچی دوست تبھی بن سکتی ہوں جب برابر کھڑے ہوں۔ میلا نے آہ بھری۔ میں بس نہیں چاہتی کہ تم تکلیف میں رہو۔ ذریعہ ہنسی، روشن اور سچی۔ تم نے مجھے اتنی بڑی نوکری دلوائی۔ میں تو ایک نارمل ویکیشنل اسٹوڈنٹ تھی، اور اب میں مہینے کا 5 حصے کماتی ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میری زندگی ایسی ہو سکتی۔ آج کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا، میلا نرمی سے پھوپھی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دوستی گرم جوشی میں سانس لیتے ہوئے ذریعہ نے میلے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے پرسکون مسکراہٹ بکھیر دی۔ تم جیسی دوست مل جانا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ کچھ دیر بعد ذریعہ نے سر اٹھایا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ کل صبح۔ میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گی۔ ضرورت نہیں، میں نے پیار سے کہا۔ فلائٹ بہت جلد تھی، تم آرام کرنا۔ میں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گی، اور جب میں کام شروع کروں گی تو تقریباً 10 مہینے تک کسی سے بات نہیں کر پاؤں گی۔ اگر میرا کوئی پیغام ہے تو سمجھ جانا میں چھٹی پر ہوں۔ ذریعہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی۔ میں نے ذریعہ کو دیکھا، دل بوجھل لفظ کم پڑ گئے تھے۔ ذریعہ کا فوراً اندازہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے زبردستی مسکراہٹ اوڑی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ ذریعہ، کیا تم میرواز کی دوست بن سکتی ہو؟ ذریعہ چونکی۔ وہ نوربانی کی فوج کا جنرل ہے، اور میں ایک عام سی لڑکی۔ میں اس کی دوست کیسے بنوں؟ تم مجھے بہت زیادہ سمجھ رہی ہو۔ میں نے تمہیں بہت پہلے اس سے ملوایا تھا، اور تم نے اس کا نمبر بھی سیو کیا ہوگا۔ وانڈا، تم اصل میں چاہتی کیا ہو؟ ملکہ، تم اصل میں چاہتی ہو جنرل فساد کو مجھ میں کیا دلچسپی ہوگی؟ میرا نے بے چینی سے کہا تھاما۔ وہ باہر سے سخت اور سرد لگتے، مگر حقیقت میں وہ بہت نرم دل اور خیال رکھنے والا اور عورت کی عزت کرنے والا انسان۔ وہ واقعی اچھا آدمی۔ ذریعہ ہنس پڑی۔ وہ سب تو کہہ سکتی ہو، کیونکہ تم اس کی جان ہو۔ دنیا ایسے نہیں دیکھتی۔ میلا کی آواز میں دھیرے لرزنے لگی۔ میں صرف یہ چاہتی کہ تم دونوں دوست رہو۔ میں تمہیں اس کی گرل فرینڈ بننے کا نہیں کہہ رہی۔ میں بس ذریعہ نے اس کی آنکھوں میں پلتے آنسو دیکھے تو بات سمجھ۔ تم چاہتی کہ تمہارے جانے کے بعد میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی رہوں۔ اب میلا چھپا نہ سکی، اس نے ہونٹ کاٹ کر سر جھکا لیا۔ ہاں، کہ تم ایسا کرو گی؟ ذریعہ حیران۔ تم خود اسے کیوں نہیں لکھتی؟ اگر تم دونوں ایک نہیں ہو سکتے تو دوست تو رہ سکتے ہو۔ میلا نے پھر وہی زبردستی والی مسکراہٹ دی۔ دل تو ٹوٹ رہا تھا، مگر چہرے پر بے نیازی سجا لی۔ وہ جواب نہ دے سکی، اس لیے موضوع بدل دیا۔ ذریعہ، تم زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی قدر کرتی ہو؟ پیسے، ذریعہ نے فوراً کہا۔ میرے لیے پیسے ہی سب کچھ ہے۔ میلا نے فوراً فوبی کی طرف دیکھا۔ اور تم؟ فوبی نے اپنا بیگ بند کے پھر بلند آواز میں کہا، میلا، میں سب سے زیادہ تمہاری قدر کرتی ہوں۔